جمعے کو بھی اس آیت کو سیکھا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ضرور یاد کریں. غلطیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 4 آیت. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. خداوند کے زندہ کلام کے سیکھے اور سن جانے پہ کثرت سے اس کی برکت ہو. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. جب وقت پورا ہو گیا، اور خدا کا زندہ کلام جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں اس کے 4 باب کو، تو پھر ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ ایک خاص حصے میں سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے تبنیت کا، لے پالک ہونے کا. تبنیت لے پالک ہونا، یہ لے پالک ہونے کا وقت ہے. اور یہ انسانی اصطلاح ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، انسان اس کو سمجھتا ہے کیونکہ انسان وقت کی قید میں ہے، دائرے میں ہے. جب وقت پورا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو ہم لے پالک بن گئے یسوع مسیح کے وسیلے سے. یہاں پر لکھا ہے ہمیں کیا کریں تاکہ شریعت کے محتاطوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. اس کا مطلب کہ یہ تبنیت ہے، یہ لے پالک ہونا ہے، ہم لے پالک بن گئے. لیکن اس کو دوبارہ پھر میں اس بیان کو رکھنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی کا آغاز مسیحی کلیسیا کے لیے ایک امید کا دور تھا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن یہ جو 50 سال پیچھے ہم جاتے ہیں، اس میں کلیسیائی طور پر ہمیں بہت بڑا ایک گیپ نظر آتا ہے، ڈکلائن کا گیپ. مسیح ایمان میں لوگ بڑھنے کے بجائے مسیح ایمان میں بڑھے نہیں، بلکہ مسیح ایمان کی کمی ہمیں نظر آتی ہے. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایمانداروں کا اشتراکیت کی طرف جانا ہے. اور اشتراکیت جو ہے وہ ایمانداروں کو ایمان سے جو ہے وہ ان کے ایمان کو کم کرتی یا ختم کرتی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی بات کی گئی ہے. لکھا ہے اور جب وقت پورا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. جب وقت پورا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت سے پیدا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. اس کا مطلب کہ یہ ایک حصہ ہمیں ایک خاص انداز میں ایک خاص مضمون کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایمان کی گواہی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. کیسی گواہی خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے اور کیسے حصوں میں چاہتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مجموعی طور پر کلیسیائیں اور انفرادی طور پر جو مسیحی لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی گواہی کے ذریعے خدا کے نام کو عزت و جلال دیں. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایمان کی گواہی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ 3 باتیں بڑی اہم ہیں. اور 3 جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ جب تک کوئی شخص نئی زندگی کا تجربہ نہ کرے، نئی زندگی نہ حاصل کرے، وہ ایمان کی گواہی آگے پہنچا نہیں سکتا. جب وقت پورا ہو گیا، یسوع مسیح آ گیا. یسوع مسیح نے پیدائش کے بعد ایک زندگی گزاری، معجزات کیے، اپنی تعلیم دی، پھر مصلوبیت، پھر موت، پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، آسمان پر صعود فرمانا. یہ سب کچھ درست ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہمیں یسوع مسیح نے حکم دیا ہے اس کا اظہار بھی بڑا ضروری ہے، اس پر عمل بھی بڑا ضروری ہے. اور اس پر عمل کیا ہے؟ اس پر عمل یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی گواہی دیں. ہم کیا کریں؟ جو ایمان ہمارے اندر ہے ہم اس کی گواہی دیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 50 سالوں میں یہ بہت ساری بے شک ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے اور بھی سلسلے ہیں. اشتراکیت کا سسٹم بھی ہے، لیکن کیا ہوا ہے؟ اس سے
جو ہے وہ گراف نیچے آیا ہے. اور ایسے میں مسیح ایمان کی گواہی کے لیے 3 باتیں بڑی ضروری ہیں کہ جب تک کوئی شخص کیا نہ ہو، نئی زندگی کا آغاز نہ کرے، جب تک کوئی کسی شخص کے اندر نیا اعتماد نہ پیدا ہو، جب تک کسی شخص کے اندر نئی قوت نہ ہو. اگر نئی زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر اعتماد نہیں ہے، نیا اعتماد نہیں ہے. نیا اعتماد نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے اندر نئی قوت نہیں رکھتا. اور میں نے اس کے لیے جو کردار چنا ہے، عہد عتیق میں سے میں نے ملک کنعان میں سے یریحو کی دیوار پر رہنے والی راہب کا کردار چنا ہے. راہب ایک کنعانی عورت ہے، اور راہب نے کیا ایسا کیا ہے کہ نئی زندگی اس کے اندر آ گئی ہے. اور یاد رکھیں کہ نئی زندگی کے لیے اس کنعانی راہب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کردار سے 3 باتیں نئی زندگی کے لیے. پہلی جو بات ہے وہ قربانی اس نے دی ہے، دوسری اس نے جانا ہے، اور تیسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ اس نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ خدا کیسے کام کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس میں جو قربانی ہے، کیا قربانی دی اس نے؟ مقدس یشو نے جب جاسوس بھیجے تو اس نے دونوں جاسوسوں کو کیا کیا؟ سلامتی جان پر کھیل کر سلامتی سے ان کو رخصت کیا، قربانی دی. ہمیں نئی زندگی کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اور مقدس پولس رسول کیا کہتے ہیں رومیو کے خط کے 12ویں باب میں، اس کی پہلی اور دوسری آیت اگر آپ پڑھیں، کہ اپنے بدن ایسی قربانی نذر کرو جو کیا ہے، جو زندہ ہے، جو پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے. ایسی قربانی کرنی پڑے گی اپنے بدن کو. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزارنی پڑے گی. تو پہلی بات کیا ہے؟ اس نئی زندگی کے لیے راہب نے کیا کیا؟ قربانی دی. اور اس قربانی کے ساتھ اس کے پاس جانکاری موجود تھی، جانتی تھی وہ کہ اسرائیل کا خدا کتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. اس نے اسرائیل کو کیسے مصر کی غلامی میں سے چھڑایا، یہ وہ جانتی تھی. اس کو سمجھ تھی کہ یہ کیا، کون سا خدا ہے، یہ کیسا خدا ہے، یہ کتنا طاقتور ہے، یہ کیا کر سکتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس میں جو تیسری بات ہے، پھر اس نے اس کا تجربہ کیا اور اس کا ایکسپیرینس کیا تھا. لکھا ہے کہ وہ جانتی تھی کہ یہ جو قوم ہے جس میں میں رہتی ہوں، اس قوم کے دل جو ہیں اسرائیلیوں کو یا ایمانداروں کو دیکھ کر کیا ہوتے جاتے ہیں؟ پگھلے جاتے ہیں. یہ ان کے مرال جو ہے، ان کے جو حوصلے وہ کم ہوتے جاتے ہیں. یہ ایمانداروں کا آمنا سامنا ہے غیر ایمانداروں کے ساتھ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ اس میں جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے کہ نیا اعتماد. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیا اعتماد جو ہے وہ ایمان کی بدولت ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایمان کی بدولت کیا ہے کہ سلامتی کا عہد باندھا. کیا کیا اس نے؟ سلامتی کا عہد باندھا. سلامتی کا عہد باندھا. ایمان کی بدولت سلامتی کا اس نے نیا عہد باندھا. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ پھر اس کے بعد وہ اسرائیلی قوم میں شامل ہو گئی. اس کی شمولیت ہے. شامل ہونا بہت، ایمانداروں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم ایمان لے آتے ہیں، شامل نہیں ہوتے. ہماری رفاقت اور شراکت آپس میں نہیں رہتی. ایسے ایمانی دوست پیدا ہونے چاہیے ہمارے شاگرد، جن کے ساتھ ہم کیا کر سکیں، ہم ایمانی طور پر رفاقت اور شراکت کر سکیں. اور یاد رکھیں کہ جب ہم ایمانی طور پر رفاقت اور شراکت کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اور پھر اس میں جو تیسری بات ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ اس میں کیا ہوا جی؟ نئی قوت. کیا ہوا؟ نئی زندگی، نیا اعتماد. اور اعتماد میں کیا ہوا؟ اس نے ایمان کی بدولت سلامتی کا نیا عہد باندھا. اور پھر دوسری بات کیا ہوا؟ کیا کیا اس نے؟ اسرائیلی قوم میں شمولیت اختیار کی. اور اس کے بعد جو تیسری بات ہے نئی قوت، اس نے نئی قوت کیسے حاصل کی؟ اس نے ایمان عمال کے ساتھ ثابت کیا. ایمان عمال کے بغیر مردہ، سے پریکٹس کر کے بتایا کہ میں ایماندار. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہو گئی. اس کا نام ہے متی کی انجیل. جب آپ پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں اس کا آپ کو ذکر ملتا ہے اور لکھا ہے کہ کیسے
اس کا ذکر ہے کیسے نسب نامے میں ہے. اور یہاں پر آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ جب وقت پورا ہو گیا, خاص اصطلاح ہے, یہ خاص ٹرم ہے, اور کتاب مقدس میں غلطیوں 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا. یسوع مسیح کی پیدائش سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلسلہ شروع ہوا, اور لکھا ہے مرکز کی انجیل 1 باب 15 آیت, وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں جب وقت پورا ہو گیا. وقت پورا ہو گیا, وقت پورا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ یسوع مسیح کی منادی شروع ہو گئی. لکھا ہے مرکز کی انجیل 1 باب, وقت پورا ہو گیا, یسوع مسیح کی منادی شروع ہو گئی جب وقت پورا ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ یہ حالات کا موضوع ہو جانا جو ہے وہ بھی اس کو پیش کرتا ہے. اور کتاب مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو قید میں ہے مقدس یوسف, قید کی حالت میں ہے, اور پھر جو ہے وہ قید کی حالت میں یوسف کو ایک ساتھی نے کہا کہ یہ کب ہوگا, یہ بات جو تو کہہ رہا ہے, جو تو تعبیر کر رہا ہے, یہ کب ہوگی؟ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر وہ خود بات کرے گا. جب وقت پورا ہو جائے گا تو وہ خود بات کرے گا. یعنی اس کا مطلب کہ یہ ایک ٹرم ہے, یہ اصطلاح ہے. جب وقت پورا ہو گیا, وقت پورا ہونا بڑا ضروری ہے. ہماری زندگیوں میں مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے, اور وقت پورا ہونے سے مراد کہ ہمارے جو کام خدا نے میرے اور آپ کے سپرد کیا ہے, ہمیں اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے, اس کے آغاز کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب وقت پورا ہو گیا ہے, اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کام شروع کر دیں. اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم ایمان کی گواہی دیں. ہم کیا کریں؟ ایمان کی گواہی دیں. جنگ کے ساتھ نہیں, تلوار کے ساتھ نہیں ہے, یہ کوئی اسلحے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ الفاظ کے ساتھ ہے, یہ کردار کے ساتھ ہے. یہ الفاظ اور کردار کو پیش کرنا ہے. یسوع مسیح میں الفاظ اور کردار کو پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے, تاکہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر, ہمارے اندر یسوع مسیح کو دیکھ کر یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں. تو یاد رکھیں کہ اس میں ہر ایک چیز کا تیار ہو جانا ہے. جب وقت پورا ہو گیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہر ایک چیز کا تیار ہو جانا, بالکل ریڈی ہے, کام بالکل تیار ہے, وقت پورا ہو گیا ہے. اور یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ بلکہ یہ جو ہے ایمانداروں, خدا نے ایمانداروں کے لیے سازگار وقت کا انتخاب کیا ہے. یہ سازگار وقت کا منصوبہ ہے. یہ کیا ہے؟ سازگار وقت کا منصوبہ آپ کے لیے خدا نے پلان کیا ہوا ہے. ہم اس کو کیسے کرتے ہیں؟ یسعیاہ جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے فلسطین کو جب ہم دیکھیں اور بہت ساری جگہ پر, تو خدا نے وہاں پر کام کیا. فلسطین کے لیے ایک رستہ ہے, پھر اس کے بعد ایک رستہ بنایا اس کو, اور پھر کہاں پر خدا نے کام کیا؟ خدا نے یورپ میں, ایشیا میں, افریقہ میں اور بہت سارے اور جو علاقے تھے وہ ملا دیے. اگلی بات, عام جو کلیشیا ہے, جو سوچتی ہے کہ ہم عام ہیں, اکثر کلیشیا کیا سوچتی ہے کہ ہم عام ہیں. یہ بڑا ایک پرابلم ہے, بہت بڑا, کہ ہم عام ہیں, یہ شاید ہمارا کام نہیں ہے. اسی سوچ میں وہ کہتے ہیں یہ جو خدام الدین ہیں جو ڈفرینٹ کیپیسٹی میں ہیں, یہ ان کا کام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ کلیسیا کا کام ہے. اگر آپ کتاب مقدس کو پڑھیں تو اعمال کی کتاب میں آپ کو نظر آئے گا کہ ابتدائی کلیسیا کام کرنے والی تھی, نعمتوں میں شریک کرنے والی کلیسیا تھی, ایونجلزم کرنے والی کلیسیا تھی, بانٹنے والی کلیسیا تھی. کلیسیا کے لوگ انوالو تھے, شامل تھے, ہر قسم کا شخص شامل تھا, کام تھا, بڑھ رہی تھی کلیسیا. لکھا کہ ہر روز کلیسیا روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی. مقدس پطرس کے پیغام کے بعد جب 3000 لوگ شامل ہوئے تو اس کے بعد کلیسیا بہت بڑھنی شروع ہو گئی. اور کلیسیا کس طرح بڑھی؟ کلیسیا کے وسیلے سے. کلیسیا کے وسیلے سے کلیسیا کے ممبران ایماندار جہاں جہاں موجود تھے وہاں پر خدا کا جلال موجود تھا. اور یاد رکھیں کہ جہاں پر ایماندار اور غیر ایماندار الگ الگ تھے اس کا اظہار بھی ہوا. جیسے اگر اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے چیزیں بیچ کر
رسولوں کے قدموں میں ساری دولت رکھنی شروع کی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہیں پر حنانیہ اور سفیرہ بھی ہیں. حنانیہ اور سفیرہ الگ ہو گئے. لکھا ہے مقدس پطرس نے کیا کہا کہ تم کس سے جھوٹ بولتے ہو؟ خدا کے روح سے جھوٹ بولتے ہو. کس سے جھوٹ بولتے ہو؟ خدا کے روح سے. ہم خدا کے روح سے جھوٹ بولتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ خدا آٹومیٹکلی اس بات کو الگ کر دیتا ہے، یہ دو حصوں میں ہمیں بانٹ دیتا ہے، ایماندار اور غیر ایماندار. اور یہاں پر آج جو ہے وہ ایماندار کی بات ہے، ایمان کی گواہی دینے کی بات ہے. اور یہاں پر جیسے ہم آگے بڑھیں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ ہم سے بات کرتا اور چاہتا ہے کہ ہم کام کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم صبر اور حلیمی کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ صبر اور حلیمی کے ساتھ. اب صبر اور حلیمی بہت مشکل ہے کہ ہم صبر اور حلیمی کے ساتھ کیا کریں. ہم تمام لوگوں کی جو لعنت ہے اور تمام لوگوں کے جو نفسانی ان کی خواہشات ہے ان سے ہم ان کو بچائیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، آسانی ہے. بڑے صبر اور حلیمی کے ساتھ ہم کیا کریں، ہم ان کی سوچ کو بدلیں. ہم سوچ کو بدل سکتے ہیں. مسیحی ایمان سوچ کو بدلتا ہے. یسوع مسیح کی تعلیم نے سوچ کو بدلا. سوچ کیا تھی؟ طلاق کے بارے میں کیا سوچ تھی کہ کیا کرو، طلاق دے دو. یسوع مسیح نے کیا اس کا جواب دیا کہ طلاق ہے نہیں ہے. جب تک کوئی شخص دوسرے شخص کو بدی میں نہ دیکھے طلاق ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اور ابھی کل ایک جو میرا شاگرد ہے وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے تو میں نے ان کو جواب دیا. ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے 2 باب 15 ہے کہ میرے پاس بہت ساری ارواح موجود تھی، پھر میں نے ایک کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. اور بہت ساری تعلیم، اور یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ جائیں. بہت ساری تعلیم. دشمنوں سے محبت بڑے مشکل ہے. دشمنوں سے محبت رکھنا، ایک گال پہ تماچا مارے دوسرا پھیر دے، مشکل آپ کو لگے گا. اس دنیا میں یہ جو دنیا ہے اس میں یسوع مسیح کی تعلیم مشکل نظر آئے گی، لیکن یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی امن پیدا ہوگا، اور کوئی طریقہ نہیں. ایسی ڈفرنٹ تعلیم ہے، اسی سے امن پیدا ہوگا، ورنہ امن نہیں پیدا ہو سکتا. اگر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں تو امن نہیں پیدا ہو سکتا، جنگ شروع ہو سکتی ہے. یہ جو صورتحال ہے ملک پاکستان کی، اس میں امن کی ضرورت ہے، اس میں صبر اور حلیمی کی ضرورت ہے، اس میں الفاظ کے ساتھ کردار کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، جب کیا ہو گیا؟ وقت پورا ہو گیا، آغاز کر دیا. مرکز کی انجیل میں منادی شروع ہو گئی، کام شروع ہو گیا. اور منادی صرف الفاظی منادی نہیں بلکہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر لکھا ہے کہ وہ ہر روز کیا کرتے تھے؟ کھانا روٹی توڑنے میں مشغول ہوتے، اور ہر روز کیا کرتے تھے؟ دعا کرنے میں مصروف رہتے. ہر روز کی بات ہے، ہر روز کی بات ہے. اور یار آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا ماڈل ہے مالکی کتاب میں، ابتدائی کلیسیا ہر روز دعا کرنے اور روٹی توڑنے میں کیا رہتے تھے؟ مشغول رہتے تھے. ہم کتنے طور پر ایسا کرتے ہیں؟ ہر روز کتنا، ہر روز ہم شاید خاندانی طور پر اپنے خاندان میں بھی مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ مسائل بڑھ جاتے ہیں. ہر روز روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں، روٹی توڑنے کی بات ہے، ایک دوسرے کی مدد کی بات ہے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے کی بات ہے، احوال پر غور کرنے کی بات ہے، مسائل کو دیکھنے کی بات ہے، چلنے کی بات ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر یہی خدا ہم سے چاہتا ہے. اور یہاں پر جب اس کو دیکھیں کہ خاندانی طور پر اس کا بڑا اثر ہے، لہذا میں کیسے استاد بننے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وقت کے مطابق تو تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہونا چاہیے تھا. اور جو استاد ہے
یاد رکھیں کہ گفتار کے استاد نہیں بلکہ کردار کے استادوں کی ضرورت ہے، کردار کے استادوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ماحول ہے ہمارے، میں کل آپ سے سوچ رہا تھا کہ یہ پیسہ ایک ایسی بڑی چیز ہے اس دنیا میں کہ پیسے ہیں تو پھر بہت لوگ جو ہیں وہ ایزیلی موو کرتے ہیں، پیسے نہیں تو خالی دعا پر لوگ یقین نہیں کرتے۔ پیسے کے ساتھ ایک سرکل ہے سارا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی اپنی ایک جگہ ہے، خدا کا اپنا ایک مقام ہے۔ آئیں آج ہم اپنی زندگی میں اس کا احاطہ کریں کہ جب وقت پورا ہو گیا، کیا میرا جو خدا نے میرے لیے بات کہی ہے، میرے سامنے خدا کا کلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا، کام شروع ہو گیا۔ آئیں میں اس کام میں کہاں پر ہوں اور مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا نئی زندگی، نیا اعتماد اور نئی قوت میرے اندر موجود ہے یا نہیں۔ آئیں ہم اس چیلنج کو اپنے لیے لیں تاکہ یہ ہمارے لیے بابرکت بنے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھیں